فوڈ کی، حالانکہ آپ یقین کریں اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ کچھ ممالک اس سے اربوں روپے کما رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنا بڑا سمندر دیا ہے، اتنی زیادہ ہے، اور آپ ہمارا 50% سے زیادہ تو یہیں پہ ہمارا اسپوائل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے کہ ہم سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہم ان کو بھیج دیں گے جو وہ سوچتے ہیں کہ ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے، یا اگر ہم یوٹیلائز کریں گے تو ہمارے لیے صحت کے لیے وہ صحیح نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے اس سے ہمیں زر مبادلہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے قادری صاحب نے کہا کہ اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان کو اگر ہم لے کے چلیں، یعنی کہ اگر کوئی یورپ یا امریکہ کا ملک سوچتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کنٹری سے تجارت کر رہے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر لے کہ جناب میں نے یہ آرڈر پلیس کیا ہے، یہ مسلمان کنٹری ہے اور یہاں سے مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، یہ کمٹمنٹ جو انہوں نے کیا ہے کہ اس ڈیٹ کے اوپر یہ شپمنٹ مجھے ملے گی، اس ڈیٹ پہ وہ شپمنٹ جو ہے وہاں پہ پہنچ جائے، اور جب وہ اسے کھولے تو وہی چیز ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک طرف تجارت کے اندر ہمارے اضافہ ہوگا، ہمارے نام مسلمانوں کے جو ہے وہ بھی بڑھے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کنٹری سے تجارت کرنی چاہیے، اور اس سے ہمیں اور زیادہ آرڈرز ملیں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا بیگ صاحب کہ جب اس طرح کوئی بھی آدمی اپنے ذاتی منافع کے لیے اس طرح کا نقصان پہنچاتا ہے ملک کے امیج کو، اس وقت آپ جو بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی تو بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہوں گی ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ نیچرلی جی، جب ایک آدمی کرتا ہے تو دوسرے لوگ بہت زیادہ کوشش ہو جاتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو کہ دوسری پارٹی بھی ہمیں جو ہے نقصان پہنچائے، تو نیچرلی سب کا نام اس کے اندر خراب ہوتا ہے، اور اس کوشش پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ پارٹی شکایت کرتی ہے پاکستان میں، تو جو جتنے بھی تجارتی فیڈریشنز ہیں یا چیمبرز ہیں وہ اس چیز کو بڑی سختی سے لیتے ہیں، اس پارٹی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی تمام چیزیں کیوں کی۔ جیسے دانش نے بھی یہ بھی کہا کہ جیسے پاکستان میں بھی فارگیٹ اباؤٹ ایکسپورٹ، ہم اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور دوسرے دن واپس کریں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی لیا ہوا مال لکھا ہوا ہوگا جی واپس نہیں ہوگا۔ آپ کو دانش میں بتلاؤں کہ میرے مہینے کے 15 دن ملک سے باہر گزرتے ہیں تجارت کے سلسلے میں، کیونکہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ باہر کے کوئی تاجر پاکستان نہیں آ رہے ہیں، تو ہر آدمی کی کوشش ایکسپورٹر کی وہ خود جائے باہر۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جائیں تو وہاں پہ 1 مہینے تک آپ کوئی چیز لے کے گئے ہیں، آپ نے ٹرائی بھی کر لی ہے، آپ کو پسند نہیں آئی ہے، فارگیٹ اباؤٹ اٹ کہ اس میں کچھ نقص ہے، آپ لے جا کے دیجئے، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کیا وجہ ہے، آپ کیوں کر اگین۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اصولوں کو کیا ہوا ہے، ہائی جیک کر لیا ہے کس نے، یورپ نے مطلب، اور آج وہ اتنے خوش ہیں ان اصولوں کے ساتھ کیونکہ نہ صرف تجارت کے اندر ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں مگر ان کی تجارت میں اللہ نے برکت دے دی کیونکہ انہوں نے انہی اصولوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور آج ہم کیا ہو رہے ہیں ان اصولوں سے ہم دور ہوتے ہیں، مسلمان ہو کے ہم ان اصولوں کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ اور اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اگر پروڈکٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، ایک پروموشن اس کی چل رہی ہے، پوری کمپین چل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جب یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ آپ نے ابھی بات کی مال واپس کرنے کی، تو مجھے آپ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ بھی اس بات کی مجھے بالکل بتائیے گا کہ اس میں کہاں تک اسلام صحیح کہتا ہے، جو خریدا ہوا مال ہے اگر واپس کر لیا جائے تو پھر اس کے لیے شاید جنت میں کوئی گھر اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایک دکان بنائی اور دکان بنانے کے بعد انہوں نے اس کے اندر کافی عرصے تک کافی وہ دکان چلتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اسلام میں رکھا ہے کہ اگر آپ خریدا ہوا مال واپس کرتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ ایک گھر جو ہے جنت میں بناتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی دکان بند کر دی اور ایک صاحب آئے، انہوں نے ان کو کچھ چیز واپس کرنی تھی، انہوں نے واپس کی، واپس کرنے کے بعد انہوں نے وہ چیز واپس اس کو پیسے دی اور دکان بند کر دی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دکان تو بڑی اچھی چل رہی تھی، آپ نے دکان بند کیوں کر دی؟ اس نے کہا میں نے جس مقصد سے کھولی تھی میرا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جنت کے لیے، اور آج جیسے ابھی بات کی بیگ صاحب نے کہ ہم مسلمان ہو کے وہی فالو نہیں کر رہے جس کو غیر مسلم فالو کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ مثال انہوں نے یورپ میں یا کہیں بھی باہر ممالک میں جو اصول ہمارے دین اسلام کے تھے وہ انہوں نے اصولوں کے تحت ان کو اپنا لیا وہاں پر، تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ اور ہم لوگ جیسا میں نے کہا کہ بعض اوقات تاجر لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مال کو جیسے تیسا بیچیں، حالانکہ میں باتوں کو بتاؤں، دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دین اسلام میں تجارت میں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ذمہ داری کا ثبوت دینے کے پابند ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص ہے وہ اپنا مال کو بیچ رہا ہے، اسے اگر کسی خرابی کا پتہ نہیں چل رہا، فرض کرے وہ نابینا ہے لیکن لینے والا جو ہے وہ بینا ہے، اب اگر وہ جو بیچ رہا ہے چیز کو وہ اگر نہیں اس کو نہیں پتا چل رہا
کہ میرے پیسے جو ہے وہ میرے پاس کتنے آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو لینے والا ہے اسے پتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو صحیح بتا دے، یعنی اپنی چیز جو وہ خریدنا چاہ رہا ہے صحیح طریقے سے خریدے. یہ دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک شخص چیز بیچ رہا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی اگر چوکنا رہے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جس طرح وہ ہم کر لیں. ایسی بات نہیں. دھوکہ دہی، اس کے علاوہ حلال حرام کی تمیز، یہ سب ہمارے دین اسلام میں تجارت کے آداب میں سے بیان کیے گئے. صرف ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگ اس بات کا خیال کریں تجارت کے اندر کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی تجارت کو چلانا ہے، کیسے کرنا ہے. ورنہ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے کہاں سے لیا، حلال سے لیا یا حرام سے لیا. اور وہی بات آ رہی ہے. جیسے ابھی سود کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو سود نہیں بھی لے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا. تو دھوئے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کوئی نہ کوئی طریقے سے اس طرف سود جو ہے وہ جا رہا ہوگا. وہ براہ راست اگر انوالو نہیں بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہوگا کہ جو اس کی طرف سود جو ہے وہ جا رہا ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہمارے اس میں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اپنے دین اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھیں تجارت کرتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں نہیں ہوگا. ایک اور بات آپ کی بات میں مجھے ذہن میں آئی کہ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں اشتہارات چلتے ہیں، یہ بھی تجارت ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پروڈکٹس والا اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے سب سے بہتر، اس سے اچھا کوئی نہیں. تو اب اگر فرض کریں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ واقعی اگر وہ بہتر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تجارت کے اصولوں کے مطابق، اور اگر وہ بہتر نہیں ہے تو وہ پھر دھوکہ دہی ہے. یعنی یہ بھی دین اسلام میں اس کی ممانعت ہے کہ آپ اپنی چیز کو دھوکہ دہی سے فروخت نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو فریب کرتا ہے تجارت میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی فرمایا آپ نے، جو دھوکہ دہی سے اپنے مال فروخت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی منڈی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص غلہ فروخت کر رہا ہے. تو آپ نے اس غلے کے تھیلے میں اپنے دست مبارک ڈالا تو آپ کو پتا چلا کہ نیچے جو غلہ پڑا ہوا ہے وہ گیلا ہے اور اوپر جو پڑا ہوا ہے وہ سوکھا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو نیچے کا غلہ گیلا تھا اس کو میں نے نیچے کر دیا، اوپر کا سوکھا کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے. تو آپ نے